کہ اس طرح سے ایران ڈائریکٹ جواب دے گا اسرائیلی سرزمین پر اپنے ڈرونز بھیج کر، اور اب جو اسرائیل اعلان کر رہا ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ، ہم دوبارہ ایک کارروائی کریں گے، یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تو کچھ جو دنیا میں تجزیہ کار تھے، جو خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ کافی ان ایکسپیکٹڈ لگ رہا تھا، شاید ان کو اتنے بڑے ریاکشن کی توقع نہیں تھی. لیکن ایرانی حکومت کی طرف سے پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے سے ایک طرح کی کوائٹلی، بہت خاموشی سے انہوں نے ایک ڈپلومیٹک کمپین شروع کی ہوئی تھی، انکلوڈنگ اسلام آباد. اور یہاں پہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں انہوں نے افطار پارٹیوں کے نام پہ جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کو بلا کے ان کو سینسٹائز کیا کہ غزہ کی صورتحال کیا ہے، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں. دمشق میں جو حملہ تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عراق میں انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں ان کو شہید کیا تھا، اور وہ غزہ پہ حملے سے پہلے کی بات ہے. تو ایک ٹینشن چل رہی تھی، اور اس میں جو اسلام آباد میں جو ان کی انگیجمنٹ تھی وہ بڑی پاورفل انگیجمنٹ تھی. اس میں حکومت، اپوزیشن اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا، اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اور اس دن مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ ایران کی طرف سے کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ جس قسم کی پریزنٹیشن وہاں پہ کی گئی اور جو صورتحال بتائی گئی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جنگ کی تیاری میں ہے ایران. تو مجھے تو یہ رمضان کے آخری ہفتے میں یقین ہو گیا تھا کہ ایران کی طرف سے کوئی بہت بڑا حملہ کیا جائے گا. باقاعدہ پریزنٹیشن کی گئی. اسی طرح جو ایران کی حکومت ہے اس نے امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا تھا، اور امریکہ کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم کوئی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ریئیکشن آئے گا اس کا ان کو یقین نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اسلام آباد میں جو یہاں پہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور اس کے جو کچھ سینئر منسٹرز ہیں، ان کو یقیناً ایرانی حکومت کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا. اگر پاکستانی حکومت کو انڈیکیشن تھی تو اور بھی حکومتوں کو انڈیکیشن ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے ایران کا، اس نے دو متس کو ختم کر دیا ہے. ایک مت توڑ دیا جو کہ جی اسرائیل نے اپنے ملک کے ارد گرد ایک آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے، ایک بہت بڑا حفاظتی حصار ہے، اور ان کے جو اہم فوجی تنصیبات ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں، وہاں تک کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو یقیناً انہوں نے ایران کے بہت سے میزائل انٹرسیپٹ تو کیے، لیکن انٹرسیپشن کے باوجود ان کا ایک جو ایئرپورٹ ہے اس پہ کافی میزائل گرے ہیں، وہاں پہ نقصان بھی ہوا ہے. گو کہ اسرائیل کی طرف سے اس کو مانا نہیں جا رہا، لیکن جس قسم کا اسرائیل میں افراتفری پھیلی اور جو ریئیکشن ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی نقصان ان کا ہوا ہے. اور دوسری میتھ یہ ہے کہ جی کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی جرت نہیں کر سکتا. تو ایران نے نہ صرف کارروائی کی بلکہ لبنان سے بھی اس حملے سے پہلے کافی راکٹ فائر کیے گئے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا جس میں ایران کے ساتھ لبنان بھی شامل تھا اور سیریا بھی شامل تھا. اچھا آپ یہ بتائیے گا، بہت سے متس آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو اسرائیلی ملٹری سپریمیسی کا مت بھی ٹوٹا ہے، وہ بڑا اہم تھا ٹوٹنا. سو یہ سلسلہ کیا یہاں رکے گا، یا اسرائیل کی جنگی کابینہ کا 5 رکنی ان کی جنگی کابینہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر اس کی جوابی کارروائی بھی کریں گے، اس کی جوابی کارروائی پھر ایران کی طرف سے جوابی حملہ. کیا یہ بات ایک جنگ تک جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس پر جو روس کے صدر پوٹن کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. روس کے صدر پوٹن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں ان کا سٹیٹمنٹ بڑے غور سے پڑھ رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل پیس کی بات کیوں نہیں کر رہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز تھرڈ ورلڈ وار، کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو نے جو اٹیک کیا تھا غزہ پہ پچھلے سال اکتوبر میں، اس کی فوری وجہ تو ان کو یہ مل گئی تھی کہ یہ پہلے حماس نے اٹیک کیا تو اس کا وہ جواب دے رہے تھے، لیکن ان کا جو جواب تھا وہ بڑا آؤٹ آف پرپورشن تھا. شروع میں بہت سے مغربی ممالک نے نیتن یاہو کو سپورٹ کیا، لیکن بعد میں جب نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ہاسپٹلز پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے، بچوں اور عورتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، نہتے سویلینز کو مارنا شروع کر دیا، اور جب یہ ان کا جو ریئیکشن ہے وہ ایک ویل آرگنائزڈ جینوسائیڈ میں تبدیل ہو گیا تو ورلڈ اوپینین جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی. اور یہ آپ یاد رکھیے، اس کو مانیے
کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پاکستان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑے جناب غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے اور انہوں نے اٹیک کر دیا جی اسرائیل پہ. ٹھیک ہے ایران نے تو اٹیک کر دیا, لیکن جو لوگ پاکستان میں غیرت اور بغیرتی کی اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی لندن میں اور نیو یارک میں تو فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, لاکھوں لوگ آئے, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کسی ایک پرو پیلسٹینین مظاہرے میں بھی 10,000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے. تو یہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا پاکستان میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کر دیتے ہیں, لیکن جب صرف سڑک پہ نکلنے کی بات آتی ہے تو وہ باہر نہیں آتے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اور نیتن یاہو نے یہ جو اب اس کی جو وار کیبنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, تو وہ الیکشن اس کا بھی آنے والا ہے, اور بھی بہت سی دنیا میں الیکشن ہونے والے ہیں 2024 میں. تو یہ دنیا کے بہت سے کیپٹلز میں یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے. بہت سے جو مغربی رہنما ہیں وہ اس لیے بڑے کیئرفل ہیں اور اسرائیل کے حق میں کھل کے بات نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں مسلمانوں کے. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, نیتن یاہو بھی جو ہے وہ سیاسی انداز میں اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا دوبارہ تو یہ جو ایران کا جو ریئیکشن ہے یہ اس سے زیادہ سخت ہوگا, اور اس مرتبہ لبنان, سیریا اور ایون عراق کی جو حکومت ہے وہ بھی ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف جنگ میں باقاعدہ شامل ہوگی, اور پھر خطے کے مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جو کہ ظاہر ہے کسی بھی صورت اس دنیا کے امن کے لیے تو اچھا ہو نہیں سکتا اگر یہ جنگ مزید وسیع ہوئی یا اس کا دائرہ پھیلا. پاکستان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی ہوگی؟ بیکاز پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے بحیثیت اکلوتا ملک جو کہ ایٹمی طاقت کا حامل ہے. ہمارے اسٹریٹجکلی ہم جہاں پوزیشنڈ ہیں, ہم ایران کے بھی نیبر ہیں. پاکستان کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے فیصلہ سازی کے اعتبار سے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے بالکل کوئی مشکل وقت نہیں ہے. پاکستان میں آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. جب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے اپنی ایئر فورس جو ہے وہ عرب کنٹریز کو سپورٹ کے لیے بھیج دی تھی. اچھا, اب اس میں پاکستان میں ایک ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی سوچ میں اور عام لوگوں کی سوچ میں ایک بہت فرق ہے. جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اشرافیہ, جس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں اور فیصلہ سازی پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جو عربوں کا مسئلہ ہے بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, ہم تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے تو اپنے بڑے مسائل ہیں. اور بھائی آپ میں اور عرب کنٹریز میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عرب کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ, وہاں پہ اکثر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نان ڈیموکریٹک رجیمز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو جس بندے نے یہ ملک بنا کے دیا تھا اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور آپ جو یوم پاکستان مناتے ہیں ہر سال 23 مارچ کو اور فوجی پریڈ کرتے ہیں بڑی عظیم الشان قسم کی, تو 23 مارچ 1940 کو صرف قرارداد لاہور منظور نہیں ہوئی تھی, ایک علیحدہ ملک کے لیے نہیں ہوئی تھی, دوسری قرارداد فلسطین کے بارے میں تھی. اور پھر جب اسرائیل بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے پاکستان کے, ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس کو تسلیم کریں, انہوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو خط لکھا کہ ناجائز ریاست ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اور پاکستان کا اس میں سب سے بڑا جو ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے معاملے میں تھوڑی سی بھی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں پیلسٹائن پہ, اگر اسرائیل ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر جو کشمیر پہ یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ کچھ بڑے بڑے جو عرب بادشاہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ کنفیوز رہتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کنفیوز ہے کیونکہ ان کو ادھر سے پیسے ملتے ہیں, یہاں سے ان کو پیسے نہیں ملتے نا, ادھر کمزور لوگ ہیں. تو عرب کنٹریز کے بارے میں جو علامہ اقبال نے اپنی وفات سے 3-4 سال پہلے جو سٹیٹمنٹ دے دیا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین کے مسئلے پہ یا عرب کنٹریز یا اسلامی دنیا کے مفادات کے مسئلے پہ یہ جو عرب بادشاہ ہیں ان کی فہم و فراست اور عقل و دانش پہ کبھی بھروسہ نہ کیجئے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ جب ایران نے اٹیک کیا تو اس پہ ایک عرب کنٹری جو ہے اس نے باقاعدہ اسرائیل کا ساتھ دیا. تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کو وہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اور علامہ اقبال کی پالیسی تھی, اور اسی میں آپ کی نجات ہے. اگر آپ یہ اسٹریٹجک معاملات پر عقل و دانش کا نام لے کے, حکمت کا نام لے کے کوئی ایسی پالیسی اختیار کریں گے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے, تو آپ کو بہت مار پڑے گی اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. چلیے لیٹس سی کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب, تھینک یو فار بینگ ود اس.